جناب سلمان اس در کو چوما کرتے تھے. کہا کہ میں جناب سیدہ کہ وہ فضائل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤں تو میں اس دروازے کے بوسے دیتا ہوں. مسلمانوں اس دروازے کو آگ نہ لگا جہاں رسول خدا آگے سلام کرتے تھے. وقت زیادہ نہیں کہ میں اور تفصیل میں جاؤں گا. آج میں امام زمانہ سے متعلق چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا امام زمانہ کو اپنی دادی زہرا سے بڑی محبت ہے. ہر بچے کو دادی سے محبت ہوتی ہے، لیکن امام زمانہ کون ہے؟ جب جس کسی نے جناب سیدہ کی تحریر کو پھاڑ کے اڑا دیا تو اس وقت بی بی نے ایک جملہ کہا، آج تم نے سب کچھ مجھ سے چھین لیا لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا. جس امام کو جناب سیدہ نے یاد کیا ہے وہ امام زمانہ. جس بی بی کے گھر میں شیر خدا موجود ہو، حسن حسین موجود ہوں، سب کے ہوتے ہوئے جس کو بی بی نے یاد کیا وہ امام زمانہ. کہا یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا، وہ میرے سارے انہوں نے جو ظلم کیے ہیں نا ان سارے مظالم کا بدلہ لے گا. بدلہ لینے والا کون ہے؟ کہ میرا بیٹا مہدی آئے گا. میں آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں. آج امام زمانہ کو کہیے گا مولا آپ کو آپ کی دادی زہرا نے یاد کیا. بڑے بڑے بزرگ علماء سے فقہاء سے میں نے جملے سنے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی مومن بہت زیادہ پریشان ہونا اور کہیں میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اسے کہو امام زمانہ کو جناب زہرا کا واسطہ. جناب زہرا کا واسطہ کبھی رد نہیں ہوتا. اور کیا واسطہ نہیں؟ میرے بزرگ استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے قوم مقدس کے اندر، وہ کہتے تھے کہ جب کہو نا تو کہو کہ اے امام زمانہ آپ کو آپ کی دادی زہرا کے اس ہاتھ کا واسطہ جو پہلو پہ رہا کرتے. مولا آپ کو آپ کی دادی زہرا کا واسطہ. بس بھی کتنے مسائل ہیں جناب سیدہ کہ امام زمانہ بھلا نہیں پا رہے ہیں. مولا کبھی بھی چند مصائب نہیں بھلا پائیں گے. چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا کون سے وہ دو مصائب جو مولا علی نہیں بھلا پائے؟ نہج البلاغہ میں مولا نے خطبہ نمبر 202 میں کہا ہے فَأَمَّا اللَّيَالِ فَمُصَحَّدِهَا. آج کے بعد سے کوئی رات چین سے نہیں گزرے، مجھے اب کبھی سکون نہیں ملے گا. کہ مولا کیوں سکون نہیں ملے گا؟ مولا کیوں کہتے تھے؟ تو امام چھٹے امام نے فرمایا دو ایسے زخم ہیں جو میرے دادا علی مرتضیٰ نہیں بھلا. مولا کون سے دو زخم؟ ایک دائیں بازو پہ تازیانے کا نشان تھا. ایک قنفذ جو غلام تھا نا اس کا، اس نے جیسے گھر میں داخل ہوا اس نے بی بی کو دھرا مارا. دائیں بازو پہ تازیانے کا نشان تھا اور کا بائیں طرف پہلو پہ زخموں کا نشان تھا جہاں دروازہ گرا تھا. اجرکم اللہ. مولا کو دو زخم نہیں بھولتے تھے. جب بھی اٹھتے تو کہتے کہ پروردگارا زہرا کے دو زخموں کو نہیں بھلا پاؤں گا. ایک اور جملہ کہہ دوں، امام حسن مصطفیٰ کسی نے پوچھا کہ مولا کیا بات ہے آپ کیوں اتنا رو دیکھا؟ میں نے کچھ ایسا دیکھا جو حسین نے بھی نہیں دیکھا. کہ مولا آپ نے کیا دیکھا؟ کہ دو چیزیں میں نے دیکھی، ایک پیش نہیں کر سکتا، اگر پڑھوں گا تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. کہا جب میری ماں پہ دروازہ گرا میں صحن میں کھڑا تھا. دوسرے جب میری ماں مسجد سے گھر آ رہی تھی کسی نے گلی میں گستاخی کی تھی کہ وہ میں نہیں بھلا سکتا. پوچھا مولا امام حسن مصطفیٰ سے مولا جب آپ مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو آتا دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی جیسے آنکھوں میں خون اتر آتا اور آپ ایک مرتبہ دیوار کا رخ کرتے ہیں کہ پہلے نہیں جانے تو پھر جاؤں. آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولا کیا بات ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو گھر پہ آگ لائے تھے. جب میں انہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. کہا مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. یہ جو آگ لے کے آئے تھے میں انہیں نہیں بھول سکتا. جب یہ آگ لانے والے پروردگارہ پر عجیب و غریب الفاظ ہے. ایک جملہ کہوں گا مجھے معاف کر دے گا. آج منگل بدھ کی درمیانی شب ہے نا، دعا توسل کی شب ہے، وسیلے کی شب ہے. آج جب دعا کی شب ہے عجیب و غریب شب ہے. جب دعا مانگے تو کس کا واسطہ دیں گے؟ آج امام زمانہ کو جناب زہرا کا واسطہ دیں گے.
ایک بس راستہ یہاں میں پیش کروں گا. بہت بزرگ عالم دین ہیں, نجف کے قوم کے مجالس پڑھا کرتے تھے. ایک شب میں کہتے میں سو گیا, جب سویا تو خواب میں دیکھا امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے ہیں. مولا حسن مجتبیٰ نے کہا کیا بات ہے اے عالم, اے ذاکر, اے واعظ, تو جب سارے ائمہ کے مصائب پڑھتا ہے تو ان کے سخت ترین مصائب پڑھتا ہے, لیکن جب میرے مصائب پڑھتا تو میرے سب سے سخت مصائب نہیں پڑھتا. تو وہ عالم کہتے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا لیکن میں تو آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں, ایک ہی تو امام ہے جن کو جب زہر دیا ان کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے. مولا نے کہا نہیں, یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں, صرف ایک امام ہے جن کا جنازہ گھر سے گیا پھر واپس آیا. مولا نے کہا نہیں, یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں, ایک امام ہے جن کے لاشے میں تیر لگے تھے. مولا نے کہا نہیں, یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں, اگر آدمی کو باہر اذیت ملے نا تو وہ گھر میں آتا ہے تو سکون ملتا ہے. ہمارے ایک امام ایسے تھے جن کے گھر میں جودہ بنت اشرف جیسی بیوی تھی جو زہر دینے والی تھی. مولا نے کہا نہیں, یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہا پھر مولا میں نہیں جانتا آپ کا سب سے سخت مصائب کون سا ہے. مولا حسن مجتبیٰ نے کہا میرے رونے والوں سے کہنا, حسن مجتبیٰ نے کہا میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے, رونے والوں سے کہنا مدینہ شہر تھا, شہر کی ایک گلی تھی, گلی کا ایک دروازہ تھا, اس دروازے پہ آگ لگی تھی. میرے رونے والوں سے کہنا جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی. میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ کی ماں پہ دروازہ گرا تھا. کہا مولا لیکن اس میں تو آپ کے نہیں, آپ کی ماں کے مصائب ہیں, آپ کا مصائب کیا ہے. کہ میرے رونے والوں سے کہنا میرا مصائب یہ ہے کہ جب ماں پہ دروازہ گرا تو میں دیکھ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا ماں نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے, اور ہاتھ رکھے کا مطلب آبادی فضا لے گی, فضا میری مدد کو, میرا محسن شہید ہو گیا. الا لعنت اللہ علیہ فسیعلم الذین بس بھئی آنکھوں میں آنسو ہو تو روا رد. ایک بہت بزرگ عالم دین نے صاحب الزمان سے پوچھا مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے. کہا میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگی میری پھوپھی زینب کا واسطہ. آج شب توسل ہے نا, 12ویں امام کی شب ہے, ذرا مل کے کہیں پروردگارا چادر جناب زینب کا واسطہ ہم سب کو, ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیز تو نابود فرما, داعش کو, طالبان کو, آل سعود کو, آل خلیفہ کو غارت فرما, مؤمنین کی حفاظت فرما. پروردگارا جتنے مؤمنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما, مقروضوں کے قرضے ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. اگر کوئی بے اولاد ہے تو پروردگاروں نے اولاد عنایت فرما, مقروضوں کے قرضے ادا فرما. بانی مجلس اور جنہوں نے اس میں عزاداری میں شرکت کی حصہ لیا پروردگاروں کے توفیقات میں اضافہ فرما, ان کی ہر پریشانی دور فرما, اس سے ماں باپ کو ترقی عنایت فرما, خدمت کرنے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما, اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا. پروردگارہ جو ہمارے مریض ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں زندگی میں بار بار اہل بیت کی زیارات نصیب فرما. پروردگارہ جناب سیدہ کی بار بار اصل قبر کی ہمیں زیارت نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ہمارے معصوم کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسیں سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ عراق و شام کے تمام روحوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ تو جواد صاحب نے تو جلال کا ہمارے جہاں جہاں پہ بھی ملکوں کے حالات خراب ہے, عراق میں, شام میں, بحرین میں, یمن میں بہت زیادہ حالات خراب ہے.
نائجیریا میں، برما میں، کشمیر میں، افغانستان میں، پروردگار سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ حاضرین کے تمام آمین کے لیے، حضور بانی مجلس کے والد محمود الفاتحہ۔